نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی منافق تھے۔ منافق وہ جس کی زبان پر ایمان کے کلمے، دل میں ایمان نہیں۔ جس طرح مومن اس کی زبان پر ایمان کے کلمے، دل میں ایمان، کافر جس کی زبان پر کفر کے کلمے، دل میں کفر۔ یہ منافق جو ہے یہ دوغلا، دو رخی کہتے ہیں، دو رخا کہتے ہیں، ہپوکریٹ۔ زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، مگر دل میں ان کے ایمان نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مسجد سے نکالا، نام لے لے کر نکالا۔ وہ سمجھتے تھے ان کو کیا پتا۔ آپ کو بنیادی طور پر دو باتیں سنا دیتا ہوں حدیث کے مطابق، مسلم میں، بخاری میں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ کافروں سے جنگ کر کے جو مال ملتا ہے وہ مسلمان مجاہدوں میں اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ ایک شخص ہرقوس بن زہیر جس کا لقب تھا ذوالخیسرہ، اگر آپ کو یہ نام یاد رہ جائے، ذوالخیسرہ، اس نے گستاخی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہا کہ عدل کیجئے، اعدل۔ حضرت عمر نے تلوار کھینچ لی۔ حضور اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی آپ کو کہنے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو روک دیا اور اس کو فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہوگا؟ کیونکہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، خطا کا یا نافرمانی کا کوئی تصور نبی کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مرنے کا ابھی وقت نہیں آیا، اس کو میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے، اس کی نسل سے لوگ نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، یہاں تک کہ آخری گروہ ان کا دجال کے ساتھ اس کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ میرے مدینہ سے 70,000 لوگ دجال کے لشکر میں جا ملیں گے۔ ان کی نشانیاں بیان فرمائیں، یہ سر منڈائیں گے، سروں پہ بال نہیں رکھیں گے، پاجامہ شلوار کے پائنچے ٹخنوں سے بہت اونچے رکھیں گے، شکل و صورت سے بڑے پرہیزگار لگیں گے، قرآن کریم بہت اچھا کر کے پڑھیں گے، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے۔ یہ مختلف احادیث میں بیان ہوا۔ میں نے اپنی کتاب
دیوبند سے بریلی میں یہ حدیثیں نقل کی ہیں۔ فرمایا یہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، تم ان کی نمازیں دیکھ کر اپنی نمازوں کو ہلکا سمجھو گے، لیکن یہ لوگ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اس میں رکتا نہیں، نکل جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے لوگ نظر آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا کائنات، ان کے زمانے میں بھی یہ تھے، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ خوارج جمع خارجی کی، جو دین سے نکل گئے، خارجی، اب نیا نام وہابی رکھ لیں، اہل حدیث رکھ لیں، جو چاہیں رکھ لیں۔ انگریز سے انہوں نے اپنا نام الاٹ کروایا، انگریز سے، کہ ہمیں اہل حدیث کہا جائے۔ میری کتاب حقائق میں آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا سازشیں کی، غلط باتیں کی۔ حضرت علی کے زمانے میں قرآن کی آیت پڑھتے تھے، ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کا حکم، بس اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے جواب میں، کلمۃ حق ارید بہا باطل، جو کلمہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن کی آیت ہے، وہ حق ہے، مگر جو اس سے مراد لے رہے ہیں وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اسی قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اسی قرآن میں أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اسی قرآن میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اسی قرآن میں دوسری آیتیں بھی ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے کچھ کو مان لیں اور کچھ کا انکار کریں، پورے قرآن کو ماننا ہوگا۔ حقیقی طور پر اللہ کا ہے، اللہ کی عطا سے، بندوں کا بھی ہے، مگر وہ نہیں مانتے تھے۔ انہی لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف بھی بغاوت کر کے بلوا کیا، انہی لوگوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا۔ جو بات کرنی ہے آپ سے وہ یہ کہ حضور نے اس وقت فرما دیا تھا کہ اس کو میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے، چنانچہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا، ان کو قتل کیا۔ کچھ صحابہ نے حضرت علی سے کہا، امیر المومنین، ہم نے ان لوگوں کو مارا ہے جو کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک شخص کی لاش تلاش کرو، اس کی ہتھیلی پہ عورت کے پستان کی طرح، جیسے اس کا سینہ ہوتا ہے، گوشت ابھرا ہوا ہوگا، ایسے شخص کی لاش ان میں تلاش کرو جس کی ہتھیلی پر اس طرح گوشت ابھرا ہوا ہوگا۔ لاش تلاش کی گئی، مل گئی، حضرت علی نے شکرانہ ادا کیا اور ساری بات سنائی کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے ان لوگوں کو مارا ہے جو واقعی واجب القتل تھے، ہم نے مسلمانوں کو نہیں مارا، بلکہ یہ مسلمانوں کے بھیس میں غلط لوگ تھے۔ رفض، اپنے امیر کو چھوڑ دینا، جن کو آپ شیعہ کہتے ہیں،
ان کی جمع روافض، انہوں نے بھی غلط عقیدے اختیار کیے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا، صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کرنا، قرآن کے بارے میں، حضرت علی کو تمام نبیوں سے افضل جاننا، حالانکہ غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی غلط عقیدے اختیار کیے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کی قوت ختم کرنے کے لیے سازش ہوئی۔ انگریز نے کی، یہود و نصارہ نے کی، یہاں بھی فرقے بنے، دیوبندی کہلانے والے، وہابی کہلانے والے، آگے ان کی اور کتنی شاخیں بنی۔ راولپنڈی کا ایک شخص تھا غلام خان، اس کی وجہ سے غلام خانی بنے۔ گکھڑ منڈی کے ایک شخص کی وجہ سے گکھڑوی بنے۔ کچھ منکر حدیث نکلے، مرزا غلام احمد پرویز، وہ پرویزی کہلائے۔ اسی طرح آج بھی آپ کے سامنے مختلف لوگ آتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے صحیح عقیدوں پر بنیاد نہیں رکھی، بلکہ اپنے اپنے عقیدے خود تراش لیے۔ ان فرقوں نے امت کی وحدت کو توڑ دیا۔ ان کی سب کی تفصیل موجود ہے۔ پھر قادیانی، ختم نبوت کے منکر، بہائی، بہاءاللہ، اس کے بہائی یا بہائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ذکری فرقہ ہے۔ یہ سب نبوت کے حوالے سے غلط مسائل پر، غلط عقیدوں پر سچ بولا جائے تو کہتے ہیں لڑواتے ہیں، جو غلط کہتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے مطابق ہوگا، ان کے طریقے پر ہوگا، تو پھر کسی اور طرف جانے والا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ فرماتا ہے ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے، مست ہے، ہم صحیح ہے۔ صحیح وہ ہے جو عند اللہ، عند اللہ کا مطلب اللہ کے نزدیک، عند الرسول، رسول کے نزدیک صحیح ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک صحیح نہیں ہے وہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ جب فرما دیا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے جن پر انعام ہوا، وہ انبیاء، وہ صدیقین، وہ شہداء، وہ صالحین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ولایت، دوستی اللہ کا انعام ہے۔ انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے، یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ محی الدین، معین الدین، شہاب الدین، بہاء الدین، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، علاء الدین، نصیر الدین، جلال الدین، مصلح الدین، شمس الدین، یہ سب ہمارے پاس ہیں۔ یہ اللہ والے بھی ہمارے پاس ہیں، دین والے بھی ہمارے پاس ہیں، دین بھی ہمارے پاس ہے۔ مہربانی۔ آپ نے اس بات کو سنا، غوث پاک، خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، خواجہ سہروردی، یہ سب کون ہیں؟ ان کے عقیدے کیا ہیں؟
یہ اللہ کے ولی ہیں تو بد عقیدہ ہرگز ولی ہو سکتا نہیں۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا بعض کے عقیدے کفر تک گئے ہوئے ہیں، بعض کے گمراہی کی حدوں کو بلکہ اس سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ گناہگار ہونا، بد ہونا اور چیز ہے، بد مذہب ہونا بد اور ہوتا ہے، بد عقیدہ اور ہوتا ہے۔ گناہگار کے لیے بخشش ہے، بد مذہب کے لیے بخشش نہیں۔ تو اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، لیکن لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ان کو درست ہونا چاہیے۔ اہل سنت و جماعت کے صحیح عقیدوں کی تبلیغ ضروری ہے، لازمی ہے۔ ہاں، جو بد عقیدہ ہیں ان کا تبلیغ کرنا غلط، کیونکہ وہ غلط باتیں سکھا رہے ہیں۔ جو چیزیں جائز ہیں ان کو غلط کہہ رہے ہیں، جو چیزیں صحیح ہیں ان کو غلط کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ حکم کیا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو وہ، مگر لوگوں نے چھوڑ دیا۔